اس راز کا واسطہ جسے تو نے خاتون جنت میں ودیعت کیا. تو یہ میں نے مکمل تشریح کی تھی وہاں پہ کہ صدر مستودع کیا ہے, مجھے اسے نہیں دہرانا. میں ایک دوسرا نقطہ آپ کی خدمت میں حالیہ کر رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. تو علماء نے لکھا کہ سر مستودع سے مراد ہے اسم اعظم. اللہ نے خاتون جنت کو لیلۃ القدر اس لیے کہا کہ اللہ نے خاتون جنت کے حوالے اسم اعظم کیا. جملہ بدل دیتا ہوں, اللہ نے خاتون جنت کی ذات کو خود اسم اعظم بنایا. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کہاں تک پہنچے گے بھائی. اسم اعظم کا کام کیا ہے بھائی؟ یہی تو اسم اعظم تھا کہ جس کی مدد سے حضرت سلیمان کے وزیر نے آصف ابن برقیہ نے پلک چھپکنے سے پہلے ملک یمن سے فلسطین تک تخت بلقیس کو لے کر آئے. تو اس کا کام کیا ہے اسم اعظم کا؟ کہ پلک چھپکنے سے پہلے زمین کا فاصلہ سمٹ آتا ہے. میں جملہ ہونے کرنا چاہ رہا ہوں. تو اسم اعظم کیا الفاظ ہے؟ تو علماء نے لکھا نہیں اسم اعظم الفاظ نہیں, اسم اعظم ہے حقیقت کا نام. جو جتنا اسم اعظم سے منسلک ہوتا چلا جائے, جو جتنا اپنے اندر اسم اعظم کو اتارتا چلا جائے, اسم اعظم اثر پذیر ہوتا چلا جائے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. میں یہ کیسے سمجھاؤں بھائی؟ معصوم کا قول ہے یہ اسم اعظم جو ہے نا, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اتنا ہی قریب ہے جتنا آپ کی آنکھ میں جو آپ کی آنکھ کی سیاہی ہے وہ سفیدی سے بھی قریب ہے. میں اور کیا بات ہے, اگر صاحبان عرفان لوگ بیٹھے تھوڑا ساتھ دے جائے میرے, یہ جتنا آگے بیٹھے ہوئے اگر یہ لفظ پہنچا ہے تو مجھے احساس ضرور دلائیے. آنکھ کی پتلی میں جتنی سفیدی سیاہی سے قریب ہے اتنے ہی اسم اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قریب ہے. تو یہ بتائیے ہونا تو یہ چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور پلک چھپکتے تک ایک قدم آپ کا سرزمین کراچی میں ہو, دوسرا قدم نجف اشرف میں ہو. نہ جانے کہاں ہے, مجھے نہیں معلوم کہ کہاں بیٹھے ہیں بھائی. وزیر بھائی میری جانب توجہ فرمائیے گا, توجہ میری جانب رکھیے گا تاکہ جملہ حوالے کر. ہونا تو یہی چاہیے نا, جب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم اعظم پوشیدہ ہے تو ادھر آپ کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلے, ادھر آپ یہ فاصلہ طے کر دیں کہ صاحب ایسا ہوتے ہوئے تو ہم نے نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فقط ہمیں الفاظ آتے ہیں, حقیقت سے واقف نہیں. اور بس توجہ چاہ رہا ہوں, میں ایسے نہیں کہہ رہا, میں ایک چیز کا ضامن ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف الفاظ کا نام نہیں, حقیقت کا نام ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. اسی طرح خاتون جنت کی ذات میں اللہ نے اسم اعظم کو رکھا. اسم اعظم کا کیا ہے؟ پلک چھپکنے سے پہلے زمینوں کا فاصلہ لمحوں میں طے ہو لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی فاطمہ کی حقیقی معرفت حاصل کر لے, فاطمہ کو نام آ جائے, زمین سے مٹی جائے. اپنی مشکلوں میں پکارا. میں دیگر روایات آپ کی خدمت بھاگیہ نہیں کر رہا اس لیے کہ وقت نہیں. تو پہلی چیز کیا ہے میری جانب میں توجہ, پہلی چیز کیا ہے؟ لیلۃ القدر شب میں ہوتا کیا ہے؟ شب اسرار کو پوشیدہ کرتی ہے. کسی اگر کوئی چیز راز رکھنی ہو, دفینہ ہو, کوئی خزانہ ہو, تو عمومی طور پر رائج طریقہ سیرت ہوتا تھا یہ کہ رات کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ رات اسرار کو پوشیدہ رکھتی ہے. اللہ اکبر, خدا کی قسم. جملہ کہوں یہاں سے, چلیے بس پھر کبھی صحیح نہیں چاہتا, لیکن چلیے اگلا جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. لیکن یاد رکھیے جیسے کہ میں نے پہلے کہا, رات کا اختتام ہمیشہ صبح پر ہوتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح اللہ نے خاتون جنت کو جب لیل کہا, میرے جملے نہیں, علماء نے بہت تعبیرات استعمال کی ہیں, جملہ حوالے کر رہا ہوں. اسی لیے والفجر سے مراد حضرت زہرا کے آخری فرزند کو لیا گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیوں حضرت زہرا کو لیل کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ مظالم جو تاریکی کا سبب ہے, انتقام اس کا صبح دے گی. کہاں ہے توجہ ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا جانتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ میں نے مشکل مضمون کا انتخاب کیا, لیکن کچھ چیزیں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں.
رات کا انتقام صبح ہوتی ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا, میں ایک جملہ پھر دوہرا دیتا ہوں, اسی لیے آپ جانیں سرکار ولی اعظم کی نشانیاں جن روایات میں بتائی گئی ہیں ان میں سے اکثر روایات میں یہ صفت بتائی گئی ہے کہ جب بھی پوچھا گیا کہ مہدی کون ہوں گے, مہدی کون ہوں گے, وہ جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کریں گے وہ کون ہوں گے, جو زمین میں عدل قائم کریں گے وہ کون ہوں گے, حسین کا آخری بیٹا کون ہوگا, ہر روایت میں کہا گیا المہدی من ولد فاطمہ, مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. اللہ اکبر. مجھے نہیں معلوم مہدی کون ہے, مہدی ہے فاطمہ کی اولاد میں سے. یہی تو وجہ ہے کہ جب میرا امام آئے گا ساتویں آسمان چوتھے آسمان سے عیسیٰ آئیں گے اور ایک مرتبہ میرا امام پکار کے کہے گا کہ مریم کے بیٹے آگے بڑھیے ذرا نماز کو پڑھائیں, تو فوراً جواب ملے گا کہ فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مریم کا بیٹا نماز نہیں پڑھا سکتا. فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے ایک جملہ کہہ جاؤں یہاں پر, رضا بھائی میری جانب توجہ فرمائیے, ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مریم کا بیٹا نماز نہیں پڑھا سکتا. تو یہ کون سی منزل ہے, یہ ہے امامت کی آخری منزل. نہ جانے کہاں ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ ہے امامت کی آخری منزل. اللہ اکبر. امامت کی آخری منزل پر آ کر فاطمہ کا 11واں بیٹا اللہ اکبر جب موجود ہو تو پھر اس کے بعد مریم کا بیٹا نماز نہیں پڑھائے گا. یہی تو پوچھ رہا ہوں, جب فاطمہ کے 11ویں بیٹے کے ہوتے ہوئے مریم کا بیٹا نماز نہ پڑھا سکے تو فاطمہ کے شوہر کے ہوتے ہوئے کوئی امتی نماز کیسے پڑھا ہے؟ فاطمہ کے شوہر کے ہوتے ہوئے کوئی امتی کیسے نماز پڑھا؟ تو جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, رات کا انتقام کون لیتا ہے, میری جان کی بات ہے. دوسرا نقطہ آپ کے حوالے کیا, رات کا انتقام صبح ہوتی ہے, سیدہ کا انتقام مہدی لیں گے, اسی کے رات سے تعبیر کی. میں پورا خمسہ پڑھ چکا ہوں لیکن اب لفظ نہیں دہرانا, توجہ. اس لیلۃ القدر پہ پورا تفسیر سورہ قدر ماہ رمضان میں پہلی سے 5 رمضان تک پورا خمسہ پڑھا اس موضوع, لیکن اب وہ لفظ نہیں دہراؤں گا, آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں, کوئی بات تہیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اور خدا کی قسم جب یہ میں نے اس کا مطالعہ کیا اس تعبیر کا, خدا کی قسم دل نے چاہا کہ اسی وقت سیدہ کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہوا جائے. اللہ اکبر. بیدار ہے یا نہیں ہے یہ بتائیے. اچھا چلیے, اگر بیدار ہے تو مکمل بیدار ہے تو میں جملہ حوالے کر رہا ہوں. تشبیہات سے واقف ہیں, استعاروں سے واقف ہیں. اب میں کیا اس مجمع کو بتاؤں, ظفر آبدی صاحب تشریف فرمائیں, بہتر بتائیں گے تشبیہ کیا ہے, مشبہ کیا ہے, مشبہ بہ کیا ہے, ذات میں تشبیہ کیا ہے, فعل میں تشبیہ کیا ہے, اسباب تشبیہ کیا ہے, وجوہات تشبیہ کیا ہے, مبالغہ تشبیہ کیا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن لیلۃ القدر میں اور خاتون جنت میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے. جب رات کہا تو رات میں اور خاتون جنت میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہونی چاہیے. یہ بتائیے. اچھا چلیے ایک جملے ایک سوال کا جواب دیجیے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, سورج کی قسم جب وہ منور جب وہ روشن, اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آئے. تھوڑا سا ساتھ دیتے رہیے گا. ابھی میں اس آیت کے ذہن میں کیا سب واقف ہیں. سورج سے مراد کون, سرور کائنات. اچھا چاند سے مراد کون, امیر المومنین. اچھا بس ذہن میں چاند سے مراد کون, چاند سے مراد کون ہے, سرکار امیر المومنین. اچھا یہ بتائیے رات کا کام کیا ہے. دیکھیے سورج کے پاس بھی ذاتی نور ہے, توجہ, چاند کے پاس بھی نور موجود ہے, لیکن یاد رکھیے چاند کا نور اس وقت نمایاں ہوتا ہے جب رات ہو. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں, میں تو جملہ آپ کے حوالے کر دے گا. دیکھیے چاند کا نور, چاند میں نور ہوتا ہے, مگر مجھے یہ بتائیے کیا دن میں وہ نور آنکھوں سے نظر آتا ہے؟ کساب نہیں. اگر چاند کے نور کو دیکھنا ہے تو رات کا انتظار کرنا پڑے گا. اگر رات نہ ہو تو چاند کا نور نمایاں نہ ہو. جملہ
ولایت فاطمہ کے سبب سے ہے. چلیے اگر اجازت ہے تو ایک روایت کیا کروں. روایت بھی سرکار عمار سے ہے. کہنے لگے کہ ہم سرکار امیر المومنین ابھی گھر میں داخل ہوئے. ایک مرتبہ خاتون جنت نے امیر المومنین کو دیکھا تو ایک مرتبہ کہا یا علی میرے پاس آئیے, میں آپ کو وہ بتاؤں جو ہو چکا. نہیں ایسے نہیں جا کے تھوڑا سا ساتھ دیجیے میرا. یا علی میں وہ بتاؤں جو ہو چکا, وہ بتاؤں جو ہو رہا ہے, اور وہ بتاؤں جو ہوگا. اللہ اکبر, ساتھ دیجیے گا, تھوڑا ساتھ دیجیے گا. وہ بتاؤں جو ہو چکا, وہ بتاؤں جو ہو رہا ہے, وہ بتاؤں جو ہوگا. جملہ سنیں گے. ایک لفظ ہے, اس لفظ کو ذہن نشین کریے. ایک لفظ ہے قہقرہ. ٹھیک ہے, ایک لفظ ہے مشی. مشی کہتے ہیں چلنے کو, قہقرہ کہتے ہیں الٹے قدم چلنے. نہیں اللہ اکبر, مجھے نہیں معلوم کہ اب آپ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. بھائی جو لوگ جاگ رہے ہیں دین میں نہیں ہے وہ تو میرا ساتھ دے رہے ہیں جملے پر. مشی کا کہتے ہیں چلنے کو, قہقرہ کہتے ہیں الٹے قدم چلنے کو. اور یہ لفظ آپ کو ملے گا کہ جب بھی آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام جب بھی سرکار امیر المومنین کے روزے سے واپس آتے تھے تو روزے کی طرف خوش نہیں ہوتا تھا, خوش نہیں ہوتی تھی قبر مبارک کی, بلکہ الٹے قدم. تعبیر ہے کہ قہقرہ رجع رجوع القہقرہ, پلٹتے تھے الٹے قدم. قہقرہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جب نگاہیں مرکز کی طرف ہوں, قدم باہر کی طرف ہو. جب نگاہیں مرکز کی طرف ہوں, قدم باہر کی جاتے ہوں. تو عمار نے کہا امیر المومنین قہقرہ انداز میں واپس آئے, الٹے قدموں واپس آئے. اور آ کر ہم گئے رسول کی بارگاہ میں. تو ایک مرتبہ رسول نے کہا اچھا فاطمہ کے پاس سے آ رہے ہو, تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا الحدیث من کا احسن یا رسول اللہ, آپ بتائیے, آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیا بتائیں, آپ بتائیے. تو ایک مرتبہ رسول نے فرمایا اچھا تم سے کیا فاطمہ نے نہیں کہا جو کچھ ہو چکا وہ بتاؤں, جو کچھ ہو رہا ہے وہ بتاؤں, جو کچھ ہوگا وہ بتاؤں. تو اب علی نے سوال کیا, کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا سیدہ کا نور ہمارے نور سے ہے؟ کیا سیدہ کا نور ہمارے نور سے؟ رسول نے ہاں کہا نہ نہیں کہا. کہنے لگے علی کیا تمہیں نہیں معلوم سیدہ کا نور ہمارے نور سے ہے؟ اللہ اکبر, لہجہ دیکھیں, مکالمہ ہو رہا ہے, توجہ, لہجہ دیکھیے گا. کیا تمہیں نہیں معلوم سیدہ کا نور ہمارے نور سے؟ اتنا سننا تھا کہ علی سجدے میں گئے, سجدہ شکر ادا کیا. اللہ اکبر, خدا کی قسم جملہ کہوں. دیکھیے کائنات عالم معلوم ہے, اگر میں اگر کسی نے پہلی مرتبہ سجدہ شکر کیا تو وہ علی نے. اور وہ کہاں کیا؟ وہ وہاں کیا جب رسول کے پر حکم نازل ہوا کہ ہجرت کر جائیے. ٹھیک ہے, اور رسول نے علی کو بلا کر کہا کہ علی میں ہجرت کر رہا ہوں, کیا تم میرے بستر پر سو جاؤ گے؟ علی نے پلٹ کر پوچھا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ توجہ جا رہا ہوں, میں کوئی جملہ نہیں کہہ رہا, یہاں پر لفظ سنیے گا. تو اس موقع پر ہے کہ جب رسول نے کہا تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی, جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا, تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی. تو علی نے سجدہ شکر ادا کیا. یہ کائنات میں پہلا سجدہ شکر تھا. توجہ, میں جملہ کہوں, یعنی اس کا مطلب جب علی نے نور رسالت کی حفاظت کی تب سجدہ شکر ادا کیا, اور جب محافظہ رسالت کا بیان ہوا تب سجدہ شکر ادا کیا. میرے پاس وقت نہیں ہے مگر میں شرح کرتا ہی سن لیں. محافظہ رسالت کا جب عرفان ہوا, بیان کیا, عرفان بیان کیا, تمہیں نہیں معلوم سجدہ شکر ادا کیا. تو ایک مرتبہ پھر واپس گھر میں آئے, اور اب کی مرتبہ پھر سیدہ نے مسکرا کے پوچھا یا علی بابا کے پاس سے آ رہے ہو؟ اللہ اکبر, یا علی تم نے بتا دیا کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا. تو ایک مرتبہ علی مسکرائے. تو اب سیدہ نے جو جملے ادا کیے وہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں, اگر اجازت ہے. آپ کے حوالے. اچھا, کہا کہ جب میرے بابا کو پروردگار نے معراج پہ بلایا
تو ایک مقام پر جبریل نے ہاتھ پکڑ کے میرے بابا کو جنت میں داخل کیا. جنت میں ایک نورانی درخت تھا. توجہ ایک جملے پہ توجہ. جنت میں ایک نورانی درخت تھا. اچھا میرے بابا کو اس درخت کا پھل دیا گیا. اچھا اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کون بیدار ہے. اس درخت کا جاگیے کا درخت, اس درخت کا پھل دیا گیا. اچھا روایت کا ٹکڑا بتاؤں آپ کو. فَأَعْجَبَتْهُ تِلْكَ الرَّائِحَةُ فَأَعْجَبَتْهُ تِلْكَ الرَّائِحَةُ. رائحہ کہتے ہیں خوشبو کو. توجہ دیکھیے جنت کی اتنی خوشبو ہے کہ 500 سے 1000 سال کی مسافت پر محسوس ہوگی. تھوڑا بیدار رہیے گا, تھوڑا ساتھ چلیے بھائی. جنت کی خوشبو کتنی مسافت سے محسوس ہوگی؟ 500 سے 1000 سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو محسوس ہوگی. کون کتنی روایات آپ کی خدمت میں کیا کروں, ذرا بیدار ہو تو میں کیا کروں اسی حوالے سے. اسی لیے تو رسول نے کہا تھا اے علی اگر کوئی شخص راتوں کو جاگ کر عبادت کرے, دنوں میں روزے رکھے, 1000 حج کرے, صفا و مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہوئے مظلومی کے عالم میں قتل کر دیا جائے, اور کے برابر سونا پہاڑ پہ کو خیرات کر دے, لیکن اگر میری محبت اس کے دل میں نہ ہوگی تو جنت دور کی بات ہے, جنت کی کوئی محسوس نہیں کرے گا. جنت کی بو طویل فاصلے سے محسوس کی جا سکتی ہے, اور جو خود جنت میں موجود ہو تو یہ بتائیں کہ وہ جنت کی مہک اس کے مشام کو کتنا معطر کرے گی. لیکن جو ہی سیر کو قریب محسوس کیا, اللہ اکبر, خدا کی قسم بڑا عجیب جملہ ہے, فَأَعْجَبَتْهُ تِلْكَ الرَّائِحَةُ. جنت میں ہوتے ہوئے رسول نے حیران ہو کر پوچھا اس پھل میں اتنی خوشبو کیوں ہے؟ خوشبو سے تعجب محسوس ہوا تو ایک مرتبہ جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ بتاؤ یہ کس کا نور ہے؟ یہ نور کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ نور منصورہ کا ہے. آپ پریشان ہو کے پوچھا یہ بتاؤ منصورہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی اس دنیا میں آئے گی, آسمان پہ منصورہ بنائیں گے, زمین پہ فاطمہ بنائیں گے. اگر سننے کی آمادہ ہے تو لوگ سے بولتے آسمان پہ منصورہ, زمین پہ فاطمہ. اچھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے فرشتوں میں نام کچھ اور ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ فرشتوں میں نام کچھ اور ہے, زمین پہ نام کچھ اور ہے. علماء سے سنی ہوں کہ آپ نے ایک علت بیان کر دوں. آپ جائیں مزار حضرت عبداللہ شاہ غازی, جب نسب کو مطالعہ کریں گے تو ایک نام آئے گا عبداللہ محض. عبداللہ محض فرزند ہیں جناب حسن مسنک, اور یہ عبداللہ محض روایت کرتے ہیں آپ کے چوتھے امام زین العابدین سے. اب یہ جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, اور صرف آپ لوگ اس لیے کہ ماشاءاللہ ذکر سیدہ سننے کے لیے اتنا مجمع آیا ہوا ہے, اور یہ صرف آپ ہی لوگوں کے لیے تحفہ بن سکتا ہے. جملہ دیا کرتا ہوں, ذرا سا ساتھ دیجیے گا اس جملے کو.
جب سید سجاد صاحب سے یہ بتائیے کہ شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا، یہ بتائیے شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو ایک مرتبہ مسکرا کے کہا کہ اللہ کے علم میں یہ تھا کہ جب نور رسالت اپنی تجلیوں پہ آئے گا، جب نور رسالت روشن ہوگا اور دین اسلام جگہ جگہ پر پھیلے گا، تو نہ جانے کتنے قبائل ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کا رشتہ لے کر رسول کے پاس آئیں گے. نہ جانے کتنے قبائل ہیں جو اپنی بیٹیوں کو لے کر نور رسالت کے پاس آئیں گے. کس لیے آئیں گے؟ تاکہ حکومت اور ریاست ہماری نسلوں میں آ جائے. اللہ اکبر. تو میں جملہ کہہ دیا تاکہ نور رسالت اور نور ریاست ہماری نسلوں میں آ جائے. لیکن جب اللہ نے سیدہ کو اس دنیا میں بھیجا تو نام رکھا فاطمہ. فاطمہ کا نام ہے منقطع کرنے والی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اعلان کر دیا اب قیامت تک حکومت فقط فاطمہ کی اولاد کا حق ہے، غیر کا حق نہیں ہے. فاطمت انتم عہم، ان کی تمہ کو توڑنے والی، یعنی جو زمانے کے حرص کو توڑے. یہ لفظ سنا نا آپ نے. تو آسمان پہ کیا کہا جاتا ہے؟ منصورہ. زمین پہ فاطمہ. ریکارڈ میں کروں. اچھا روایت یہ کہ یہ جو نور سیدہ کا ہے خاتون جنت کے نور کو اپنے نور عظمت سے پیدا کیا جی. اور اس کے بعد یہ نور اللہ نے کسی صلح میں نہیں کرتا، خزائن سے فاطمیہ ہوگا. اور جا کر دیکھیے اس میں یہ خصوصیت اور امتیاز بیان کیا گیا شیطان کی بنین کا. کیا امتیاز ہے؟ کہ نور سیدہ کو کسی کی صلح میں نہیں رکھا، براہ راست رسالت کے حوالے کیا، براہ راست اپنے نبی کے حوالے کیا. توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ زیادہ جب حادثہ میں سنتے ہیں نا کہ اسلام شامخہ میں سوتے ہوئے ہمیں مظاہرہ میں آیا. اچھا کوئی جملہ دیا کرنا. تو نور سیدہ نہ آدم کی صلح میں رہا، نہ نوح کی صلح میں رہا، نہ شیش کی صلح میں رہا، نہ ابراہیم کی صلح میں رہا، نہ اسماعیل کی صلح میں رہا. براہ راست معراج پر بلا کر، یعنی اس کا مطلب معراج ہے کیا؟ یعنی اس کا مطلب معراج کیا ہے؟ سپردگی نور سیدہ کا نام معراج ہے. میں نے جتنا ایسا کہا آپ نے سنا بھی ایسے ہی. پھر سے دوہرا رہا ہوں، سپردگی نور سیدہ کا نام معراج ہے. اچھا تو معراج واضح ہو گئی. تو اللہ نے براہ راست معراج میں اس نور کو حوالے کیا. لیکن کیسے کیا؟ اللہ نے نور عظمت سے پیدا کیا اور یہ نور پروردگار عالم کی تسبیح کرتا رہا. پھر اللہ نے ودیعتاً اس نور کو جنت کے ایک درخت میں ودیعت کیا. اور جب معراج ہوئی تو اس درخت سے، اس پھل سے سرکار رسالت ماب میں ودیعت کیا. توجہ. لیکن ودیعت ہوا کتنے حصے سے؟ جملہ آپ سنیے. مختلف تعبیرات ہیں اور پھر کسی موقع پر بعض روایات میں سیب ہے، بعض روایات میں خرمے ہیں، بعض روایات میں انگور ہے. اور ان کی جمع بندی کسی اور مقام پر انشاءاللہ کہ یہ اختلافی تعبیرات ہیں. کسی اور موقع پر عرض کروں گا کہ یہ خرما کہا گیا کسی جگہ سیب کہا گیا کسی جگہ انگور. لیکن چونکہ جنت کا پھل ہے اس لیے جو خرما ہے وہی سیب ہے، وہی انگور ہے. توجہ فرمائیے. کسی موقع پر یہ بات کیا کروں. لیکن اب جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. تو جب سیب تناول کیا تو یہ نور پورے سیب سے منتقل نہیں ہوا، آدھے سیب سے منتقل ہوا. خدا کی قسم ذرا سا بیدار ہوں کہ یہ روایت حوالے میں اسی میں اختتام کر دوں گا اور زیادہ وقت نہیں میرے پاس. تو آدھے نور سے نور سیدہ منتقل ودیعت کیا گیا سرکار رسالت ماب میں. تو کتنے حصے سے ہوا؟ آدھے سیب سے. اگر جانتے ہیں کہ آدھا سیب ہوا کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر. توجہ فرمائیے گا بھائی. آدھے سیب کے آدھے حصے سے نور سیدہ کو ودیعت کیا گیا، امانتاً رکھا گیا. اور سیدہ کون ہے؟ جملہ آپ کے حوالے. منصورہ کسے کہتے ہیں؟ مدد کرنے والی. مدد کی جاتی ہے کسی کے خلاف کسی کے حق میں. جو
فرشتوں کے میری جانب اگر متوجہ ہو تو یہ جملہ حوالے کر دوں. منصورہ کسے کہتے ہیں؟ جو نصرت کرنے والے ہو. یہاں پہ اس میں مفعول ہے لیکن نصرت کرنے کے معنی میں استعمال کرو. توجہ. پھر کبھی کسی موقع پر عرض کروں منصورہ نام دیا گیا یعنی جو فرشتوں کی نصرت کرے. اور اگر اس میں مفعول بھی ہے تب بھی کوئی مذائقہ نہیں کہ اس لیے کہ منصورہ جس کی نصرت کی جائے, اللہ جس بیوی کی نصرت اس کی محبوں کے ذریعے کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, میں ناظر ہوں ایک چیز پر, ایک بدعت پر, لیکن میں حوالے کرنا چاہتا ہوں. میں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ میں ہر بات کو کی وضاحت نہیں کر سکتا, لیکن منصورہ کس لیے کہا گیا کہ محبوں کی مدد کریں گے. توجہ. کس کے خلاف کریں گے؟ کافروں کو جہنم میں جائیں گے سیدہ کی وجہ سے, محب جنت میں جائیں گے سیدہ کی وجہ سے. تو آتے سیب سے نور سیدہ منتقل ہوا. آپ سنیں روایت, سرکار امیر کہتے ہیں کہ میں حجرہ سیدہ سے باہر آیا, کچھ دیر کے بعد مجھے آواز آئی کہ سیدہ کسی سے باتیں کر رہی ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کون بیدار ہے کون نہیں ہے. میں حوالے کرنا چاہ رہا ہوں, خدا کی قسم منصورہ کا کام کیا, یہ لفظ رکھیے گا ذہن میں, منصورہ کا کام یہ ہے کہ اپنے مومن کو بچائیں گی, چاہنے والے کو بچائیں گی. اللہ اکبر, خدا کی قسم. اور جو خیر ہے ان کو جہنم میں بھیجنے والی. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آواز آئی کہ سیدہ کسی سے باتیں کر رہی ہے. کہ میں جو ہی حجرے میں گیا میں نے کہا سیدہ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کہ میں اپنی بہن ذوالفقار سے باتیں کر رہی تھی. اللہ اکبر, سلامت رہیے. میں ذوالفقار سے باتیں کر رہی تھی. کیا تم ذوالفقار کو تم نے بہن کیوں کہا؟ بعض روایات میں بھائی نظر آیا کہ ذوالفقار کو تم نے بہن کیوں کہا؟ کہ اللہ نے معراج میں آدھے سیب سے میرے نور کو رسول کے حوالے کیا اور آدھے سیب سے ذوالفقار کو بنایا, لیکن دونوں کو یکجا کرے تو دونوں حصوں کو علی کے حوالے کیا. میں نے جملہ کہہ دیا, دونوں حصوں کو ملا کر علی کے حوالے کیا. صفت ایک ہے, مومن کو چھیڑے گی نہیں, کافر کو چھوڑے گی. فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ کتنی روایات ہیں, بے شمار روایات صرف اس لفظ پہ. اور پھر کبھی کسی موقع پر کہ ہر لفظ میں جب بھی کوئی روایت کا کوئی معنی آئے گا تو لفظ انقطاع وہاں پہ کچھ ہو, اور وہ اس انقطاع سے کتنی تعبیرات ہیں. مثال کے طور پہ روایت آئی کہ فاطمہ کون ہے, فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ تو لفظ یہ ہے انہا سمیت فاطمہ لأنہا قتلت عن النذیر, قتلت وقطعت عن النذیر, دونوں لفظ ہیں. قتلت بے معنی قطعت. فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس بیوی کی کوئی نظیر نہیں, جو شریعت کی نگاہوں میں بے نظیر ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. آپ سمجھ میں آئے اس لفظ کا مطلب کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. آپ روایات کو جانے کتنے معنی ہیں. اب میں بس بات ختم ہو گئی, اس سے زیادہ بیان کو بھول نہیں ہوں, لیکن روایت والے کرنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ جب فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی اور محراب عبادت میں کھڑی ہو کر دنیا سے منقطع ہوتی. اللہ بیدار ہے یہ غزل. جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی اور محراب عبادت میں کھڑی ہو کر دنیا سے منقطع ہو جاتی, تو اس وقت جب بھی, یہ لفظ عجیب ہے, یہ نہیں کہا کہ جب سیدہ کسی موقع پہ کھڑی ہوئی تو یہ ہوا نہیں, جب بھی فاطمہ محراب عبادت پہ کھڑی ہوتی 70,000 فرشتے فاطمہ کو سلام کرنے آتے. عجیب فکر ہے کہ جب بھی سیدہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے, اور آ کر سلام کرتے, اور وہی کہتے جو مریم سے کہتے تھے.
آگے موجود ہے. وہی کہتے جو مریم سے کہتے تھے ان اللہ استفا کی وطہر کی وصطفا کی علی نساء العالمین. یہ کہہ کر سلام کرتے کون؟ فرشتے. کتنے ہزار؟ 70,000 فرشتے. جب بھی فاطمہ محراب عبادت میں ہوتی. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، اس لیے کہ یہ وہ بی بی ہے، فرشتے دور کی بات، جسے خود رسول سلام کرتا. جس بیوی کو بس ایک جملہ اپنے ساتھ یہ جملہ کیا کرو کہ کام آ کر مسلسل رسول نماز فجر کے بعد، نماز فجر سے پہلے سیدہ کو یہ جملہ آپ کے حوالے کرو. بس یہ جملے کی زحمت ہے اور بس میں نے ختم کیا. نماز فجر سے پہلے 9 ماہ تک سلام کرنے آتے. سب نے سنیا نا یہ روایت، اگر جا کر ہے تو ایک آخری جملہ ہو جائے گا تاکہ سب تک یہ جملہ پہنچ جائے. 9 ماہ تک آیت تطہیر کی تلاوت کر کے رسول بلا ناغا بغیر کسی وقفے کے سیدہ کے دروازے پر آ کر سلام کیا کرتے تھے. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یاد رہیے گا، سلام کیا کرتے تھے. کہاں؟ سیدہ کے دروازے پر. جملہ کہوں اس موقع پر. اچھا یہ بتائیے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز ختم کیسے کرتے ہیں؟ نماز ختم کرتے ہیں جب سلام پھیرتے ہیں. یہ سلام جو پھیرتے ہیں اس میں کرتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں صاحب ہم اپنے نبی پر سلام بھیجتے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ ساتھ ہیں اس جملے پر میرا. یہ کہتے ہیں یعنی کہ السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر ہمارا سلام. اللہ اکبر. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، کوئی کتنا ہی بڑا نمازی ہو، عبادت گزار ہو، مجتہد ہو، فقیہ ہو، صاحب عرفان ہو، کتنا ہی بڑا عابد شمس دلال ہو، اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک رسول کو سلام نہ کر لے. اور رسول اپنی نماز شروع نہیں کرتا جب تک فاطمہ کو سلام نہ کر لے. جب تک سلام نہ کر لے. یہ دروازے پر آ کر کہا رسول نے کبھی آواز بلند نہیں کی اس دروازے پر. بہت دیر رحمت دیا، لیکن بس سیدہ پر رونا نہ چھوڑیے گا. آپ کو امام حسین کی مظلومیت کا واسطہ سیدہ پر گریہ نہ چھوڑیے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا کی قسم جب آپ سیدہ پہ گریہ کر رہے ہوتے ہیں نا، امام اعظم آپ سے راضی ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ اس بیوی پر گریہ کر رہے ہیں کہ جو حجتوں کی حجت ہے، جس کا بیٹا آج بھی غیبت کے پردے میں اپنی ماں پر کیے ہوئے ظلموں کا انتقام لینے بیٹھا. اللہ اکبر. اجر کو من اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کا. آج بھی زیادہ طویل مسائل نہیں پڑھوں گا، لیکن 2-3 جملے تو سنیں گے نا. دیکھیے، اگر کوئی ماں ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اس کی خواہش بس اتنی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اپنے بچوں کو پروان چڑھتا دیکھنا. نماز میں اپنے لیے اتنی زندگی مانگتی ہے کہ بار الہ میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں. بار الہ جب تک میرے بچے جوان نہ ہوں تب تک مجھے اس دنیا سے نہ اٹھانا. جملہ کہنا چاہ رہا ہوں جو جس مقام پہ وہی کینیڈا میں یہ جملہ حوالے کر رہا ہوں، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے، اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھ لو، اپنے بیٹوں کی شادی ہوتے ہوئے دیکھ لو، اپنی بیٹیوں کو بیاہ دو. یہی تو خواہش ہوتی ہے نا ہر ماں کی کہ کم سے کم میرے بچے جوان ہو جائیں. جس کے بچے چھوٹے ہو وہ ماں کبھی مرنے کی دعا نہیں مانگتی. اللہ جانے سیدہ پر کیا ظلم ہوا کہ نماز کے بعد ایک ہاتھ سے دعا مانگ کے کہتی تھی اللہم عجل وفاتی، پروردگار میری موت کے وقت کو نزدیک کر دے. اللہ اکبر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. وہ ماں
جانتی تھی اس کے بعد اس کے لال پر کیا مصیبتیں ڈھائی جائیں گی، جو جانتی تھی. میں تفصیل سے مسائل پڑھ چکا، لیکن بس 2 سے 3 فکریں سنیے اور مجھے اجازت دیجیے گا. جانتی تھی نا، جبھی تو علی کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا یا علی میرے بعد حسین کا خیال رکھیے گا. اجرکم اللہ، کیا سنا آپ نے؟ اللہ یا علی میرے بعد حسین کا خیال رکھیے گا. یا علی یہ خیال ضرور رکھیے گا کہ حسین راتوں کو اٹھ کر پانی مانگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین پانی مانگے اسے پانی پلانے والا کوئی نہ ہو. سن لیا جملہ آپ نے؟ کوئی اسے پانی پلانے والا نہ ہو. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. جانتی تھی نا حسین پر کیا کیا مصیبتیں ڈھائی جائیں گی. ام ایمن کہتی ہے کہ مصلی عبادت بچھا ہوا ہے، نماز فجر کے بعد میں نے سیدہ کے رونے کی آواز سنی. یہ رونے کی آواز چیخوں میں بدلی، چیخیں ہچکیوں میں بدلی. قریب آگے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سیدہ سجدے میں غشی کے عالم میں ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے آپ سے پوچھ رہا، آپ بتائیے اگر کوئی غشی میں آ جائے، کوئی بے ہوش ہو جائے، کیسے اٹھاتے؟ کہا چہرے پہ پانی چھڑکا جاتا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں شہزادی اتنی قسمت تو تھی کہ کوئی پانی ڈال کے اٹھائے. ہائے سید سجاد، کربلا سے کوفے سے شام تک جب کبھی تازیانے کھا کر غشی کے عالم میں گرا، کسی نے تماچا مار کے جلایا، کسی نے تازیانہ پاکر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ. خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، خدا آپ کے رونے کو قبول کرے، خدا آپ کا شمار سیدہ کے چاہنے والوں میں کرے. اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ام ایمن نے پوچھا شہزادی کہ یہ کا سبب کیا تھا؟ شہزادی یہ روئی کیوں؟ اللہ اکبر، جملہ سنیں گا. یہ روئی کس لیے؟ یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ یہ رونے کا سبب میں صرف بابا کو بیان کروں گی، مجھے بابا کے پاس لے چلو. ایک مرتبہ ام ایمن کے ساتھ بابا کے پاس آئی، رسول نے فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. ایک مرتبہ کہا سیدہ تمہاری آنکھوں میں مجھ سے آنسو نہیں دیکھے جاتے. ارے کیا جملہ سنا رسائے ہو گئے جملے پر. سیدہ تمہاری آنکھوں میں مجھ سے آنسو نہیں دیکھے جاتے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ ابھی سیر سے آنسو نہیں دیکھے جاتے. کل کو جب آپ کی آنکھیں بند ہوگی دروازہ چلے گا، پہلو شکست کا تازیانہ مارا جائے گا. آنکھوں سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. محسن کی شہادت ہوگی، آپ سے صرف آنسو نہیں دیکھا جا رہا. یا رسول اللہ اس وقت کیا ہوگا جب ظالم کا ہاتھ ہوگا، سیدہ کا رخسار. میرا چھٹا امام کہتا ہے کانی انظر الی قرۃ فی اذنیھا حین نفثت. گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جب سیدہ کے تماچا لگا، اتنی زور کا تماچا دونوں گوشوارے ٹوٹ کر. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہائے حسین، ہائے حسین ابن علی. ہائے نہیں پڑھتا بھائی، میں زیادہ نہیں، صرف آپ 2-3 جملے سن لیں، مجھے اجازت دیں. نہیں پڑھا زیادہ، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، بس 2 جملے اور سنیے گا. پڑھوں جملہ روئے گا، ایک اور جملہ کہوں. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ موجود ہیں، سامنے بیٹی موجود ہے، بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھے گئے. کل کو عصر عاشور کربلا میں آئیے گا، میرا سلام ہو حسین ابن علی پر. اپنی 3 سال کی یتیمہ کو روتا تڑپتا بلکتا سزتا چھوڑا. ہائے حسین، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ اکبر. تھوڑا سانس لے لیں، بس 2 جملے، 2 سے 3 جملے، زیادہ زحمت نہیں. ختم ہو گئے مسائل. اب سنیں گے، باتیں کریے گا اس جملے پر. ایک بار اب رسول نے پوچھا حسین، حسین، حسین تم سے باتیں کرتا ہے اس لیے رو رہی ہو؟ اللہ اکبر، اجرکم اللہ. کہتی ہیں یا رسول اللہ
میرا بیٹا مجھ سے شکم سے باتیں کرتا، لیکن آج اس نے کچھ ایسے سلام کیا کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ اب رسول نے پوچھا فاطمہ کیسے سلام کیا؟ کہ بابا اس نے کہا السلام علیکم یا امہ وانا شان، اے ماں اپنے پیاسے بیٹے کا سلام قبول کر۔ کیا جملہ سن لیا آپ نے؟ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو حوض کوثر سے سیراب کرے، مگر آج ساتھی کوثر کا بیٹا کیا کر رہے ہیں؟ اماں اپنے پیاسے بیٹے کا سلام قبول کر۔ بس یہی حسین نے وصیت کر کے کہا تھا سجاد میرے چاہنے والوں سے کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پیے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ جانے کتنا پیاسا تھا حسین۔ نہیں ابھی نہیں پہنچے، جملہ پڑھ دو، معلوم کریں گے اس جملے پر۔ نہیں معلوم کہ کتنا پیاسا تھا۔ یہ ماں سے حسین نے کہا جانتے جب حسین کی شہادت کے بعد سلجھنا خیام میں آیا، ایک بچی گھوڑے سے لپٹ گئی اور ایک سوال کیا یا جواد ابھی اب سفیا ابھی اب بدلا چھانا میرے پاپا کے گھوڑے، مجھے بس اتنا بتا جب بابا کو سوا کیا گیا پانی پلایا یا پیاسا مارا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ حوصلہ کریں، بس دو جملے حوصلہ کریں۔ سن لیا نا سلام آپ نے؟ دوسرا سلام پڑھو۔ کہا پھر اس نے کہا السلام علیکم یا امہ وانا غریب، اے اماں اپنے پردیسی بیٹے کا سلام قبول کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا سنا آپ نے جملہ؟ اے اماں اپنے پردیسی بیٹے کا سلام قبول کر۔ سنیں گے تیسرا جملہ؟